بس فقط چیک ملا کرے گا، لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ ان کو بچانے کے لیے اور آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو اس کے لیے کیا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ شہر 70%، کوئی 65% کہتا ہے کہ ٹیکس دیتا ہے پورے پاکستان میں، لیکن اس ٹیکس کا 5% بھی اس شہر میں واپس نہیں لگتا۔ اللہ کرے کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب اس پر بھی کوئی فیصلہ کرا دیں، کیونکہ یہ شہر تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہاں کے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کوشش کی، اس شہر کا بیٹا ہونے کے ناطے آپ کی آواز بننے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ جب گل پلازہ پہ آگ لگی تو وہاں پہنچا، یا کراچی میں کوئی بھی واقعہ ہو تو وہاں پہنچ کر آپ کی آواز سے آواز بننے کی کوشش کی ہے، اور وہ آواز آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ اور اگر آج جو کچھ ان لواحقین کو مل رہا ہے یا آئندہ متاثرین کو ملے گا، اس میں ہماری آواز بھی شامل ہے۔ اگر وہ آواز نہ اٹھتی تو شاید اتنی آسانی سے یہ کام نہ ہو پاتا۔ ہم ہر محاذ پر صرف لڑی رہے ہیں، مجبوری سے بھی لڑ رہے ہیں، دہشت گردی سے بھی لڑ رہے ہیں۔ آج یہ میرے میڈیا کے دوست سوچ رہے ہوں گے کہ گرمی بہت ہے اور گورنر صاحب نے گرمی میں بٹھا دیا ہے، سوچ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے آج یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، اوپر کوئی ٹینٹ نہیں لگایا گیا اور نہ یہاں والوں کے لیے لگایا۔ کیوں کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ گل پلازہ میں بھی لوگ گرمی کی شدت اور آگ کی تپش سے کس طرح مر گئے، شہید ہو گئے، اور آج ان کے لواحقین اور متاثرین اسی طرح روڈوں پر آ گئے ہیں، چھت پر سایہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ احساس پیدا ہو ہم میں سب سے پہلے کہ ایک دھوپ کی تپش کتنا گرما دیتی ہے، تو پھر آگ کی تپش نے کیا حال کیا ہوگا۔ اور آج جو متاثرین اور لواحقین ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل کام ہو گیا ہے کہ لائن میں لگ کے کہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں، کہیں FRCS بنا رہے ہیں، اور کہیں لائنوں میں لگ کر چیک وصولی کے لیے پورا دن دھوپ میں کھڑے ہیں۔ اس کا احساس ہمیں سب سے پہلے ہونا ضروری ہے، اس لیے ٹینٹ نہیں لگایا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ دہشت گردی کا شکار بھی ہے، اور یہ جو ٹیکس گردی ہوئی ہے کہ وصول ہم سے کیا ہے اور ہم پہ لگا نہیں رہے، اس کے اوپر خالد مقبول صدیقی بھائی ضرور بات کریں گے۔ بحیثیت گورنر سندھ میری پوری کوشش ہے، جیسا کہ مجھے میری پارٹی نے ہدایت کی ہے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے ہدایت کی ہے کہ ایک ایک شہداء کے گھر جانا ہے۔ یہاں پر ہمارے ابھی بلڈر بیٹھے تھے اسمارٹ سٹی والے، ان سے بات ہوئی ہے، سبھی لواحقین کو ہم ایک ایک پلاٹ دیں گے، جو کہ نہ کوئی قیمت ہے نہ کوئی ہمدردی ہے، بلکہ ان کے غم میں ساتھ کھڑے ہونے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ ہم نے مقابلہ تو کرنا ہے، ہم نے ہار تو نہیں ماننی، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے
کہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہم اپنے حق اور حقوق کے لیے جتنی کوششیں ہیں اس کا حاصل کر لیں گے۔ آج اگر میں بات کروں بلوچستان کی تو دہشت گردی کے واقعات ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں بھارتی ایجنٹوں کو کہ ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں نہ چھیڑو۔ تمہیں ہم نے بتایا ہے 10 مئی کو کہ پاکستانیوں کو چھیڑنے کا انجام، اس کی افواج پاکستان اور فورسز کو چھیڑنے کا انجام تمہیں 10 مئی کو بتایا تھا، لیکن آج بھی تم باز نہیں آ رہے۔ جس طرح معصوم بلوچی بہن اور بھائیوں کو شہید کر رہے ہو، بزدلوں کی طرح چھپ چھپ کے بلوں سے نکلتے ہو اور چھپ چھپ کر وار کرتے ہو، تو تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے اسپانسر کا حال افواج پاکستان نے کیا کیا ہے، اور پاکستان کی عوام نے ایک ہو کر آپ سب کے سامنے اپنے سے 10 گنا دشمن کو کیسی دھول چٹائی ہے۔ آج بھارتی ایجنٹ ہو یا بھارتی حکمران، انتہا پسند نریندر مودی ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ جو ایجنٹ بلوں میں چھپ چھپ کر وار کریں گے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ دیکھو ان 2 دنوں میں کس طرح تمہیں گھس کے مارا ہے، اور آئندہ بھی تمہیں عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے۔ تم چاہے سوشل میڈیا پر بلوچستان سے منسلک جھوٹی خبریں پھیلاؤ، ویڈیوز دکھاؤ، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب افواج پاکستان اور ہماری فورسز نے تمہیں مارنا شروع کیا تو تم دم دبا کر بھاگتے نظر آئے ہو۔ وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو یہ نہ سمجھے بھارت کہ وہ دہشت گردی کر کے ہمارے ان غیور جوان بھائیوں اور بہنوں کے حوصلے پست کر سکتا ہے۔ ہمارے حوصلے تو گل پلازہ کی آگ کے بعد بھی نہیں بجھے۔ آج بھی یہ شہر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، شہادتیں دینے کے لیے تیار ہے، ٹیکس تو دے ہی رہا ہے، لیکن ہم ہارنے والے نہیں ہیں اور نہ بھاگنے والے ہیں۔ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ہر ظلم و ستم کا، چاہے وہ بھارت کی طرف سے کی ہوئی جارحیت ہو اور یا دوسری سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی طرف سے اس شہر کے ساتھ زیادتی ہو۔ میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن ذمہ دار سب ہے اس گل پلازہ کی آگ کے، جو بلدیاتی نمائندے ہیں، چاہے وہ ناظم ہیں، چاہے وہ یو سی ناظم ہیں، چاہے وہ ٹاؤنوں کے ناظم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے 9 ٹاؤن جو کہ جماعت اسلامی کے پاس ہے اس کا ذکر نہ کرے، ان یو سی ناظموں کا ذکر نہ کرے۔ گل پلازہ کا یو سی ناظم کون تھا؟ ٹاؤن ناظم کون تھا؟ یا اس کے علاوہ جو لوگ براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہوئے، ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد آج وہ خاموش کیوں ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ منافقت کی جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ٹاؤن ناظمین بھی ہوں، آپ کے یو سی ناظمین بھی ہوں اور آپ بھی ہماری طرح کھڑے ہو کے آواز اٹھانا شروع کر دیں۔ اور میں نظر دیکھ رہا ہوں یہی ہو رہا ہے۔ آج بھی شارع فیصل پہ اسٹیج لگایا جا رہا ہے، اور بھائی آپ کو تو اپنے 9 ناظمین سے حساب لینا چاہیے اور ان کے نیچے 60-70 یو سی ناظمین سے کہ آپ نے کیا کیا۔ آپ کیا لاڑکانہ میں تھے؟ آپ بھی تو کراچی میں تھے، آپ بھی تو ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا۔ میں پہنچ گیا، آپ کے ٹاؤن ناظمین جن کے انڈر میں سب کچھ ہے، جب بات ہو کسی کو لیز دینے کی
کہیں پارک پہ افتتاح کرنے کی تو آپ کیسی ہٹ دھرمی سے پہنچتے ہیں کہ ہم لگائیں گے تختی. اور بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بھی لیز ویز کے معاملات میں شامل ہیں. فاروق بھائی سے پہلے تو انہوں نے لیز دی تھی, ہمیں تو نہیں پتا تھا. ہم تو سمجھتے تھے کہ جماعت اسلامی لیز ویز سے دور ہے شاید. لیکن آپ بھی شامل ہیں ہر چیز میں. تو جب آپ لیز دینے میں شامل ہیں, آپ ٹاؤن ناظمین لگانے میں شامل ہیں, تو ان کا چرچا بھی تو کریں. یہ سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا جو بیچارے ملبہ اٹھانے کی سکت ہی نہیں رکھتے تھے. وہ کچرا نہیں اٹھا سکتے تو ملبہ کیا خاک اٹھائیں گے؟ علی خورشیدی بھائی, بات یہ ہے کہ لوگوں کو سچ پتا ہونا چاہیے. لوگوں کو سچ بات کا پتا ہونا چاہیے. وہ کے پی کے سے وزیر اعلیٰ کراچی آ گئے, پہنچ گئے, مزار قائد پہنچ گئے, وہاں جا کے کہا کراچی ہمارا ہے. چلو بھائی تمہارا ہے. تو یہ جو 88 لوگ جل کے مر گئے, 1000 دکاندار روڈ پر آ گئے, تو اب تمہارا کراچی نہیں ہے. اب کراچی نہیں آنا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں, خدا کی قسم دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جاپان کی حکومت کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے ایمبیسڈر اور کونسل جنرل کا کہ وہ وہاں سے ان کا ڈیلیگیشن آ گیا گل پلازا پہ, اور آ کے انہوں نے دعا کی. تو ان کا شکریہ. تم کے پی کے سے نہ آئے, جبکہ پہلے تم کراچی کا دعویٰ کرنے پہنچ گئے تھے. بھائی کیوں نہیں اڈیالہ جیل کے باہر سب بیٹھ جاتے ہیں صبح شام, آؤ گل پلازا کے باہر بیٹھو, میں دعوت دیتا ہوں, کھانا پینا میرے ذمہ ہے, آ جاؤ. جب کراچی جل رہا ہو تو پھر کوئی نہیں آئے گا خالد بھائی. جب کراچی رو رہا ہو تو صرف کراچی والا ہی کراچی کے دکھ درد اور آنسو پہنچنے کے لیے آئے گا, سالا کوئی بھی نہیں آئے گا. غم تو اس بات کا ہے. اور پھر بیٹھ کر ڈراتے ہیں, اور مجھے تو اتنا ڈرایا اور میں اتنا ڈر گیا کہ آج میں نڈر ہو گیا ہوں. ڈر ڈر کے نڈر ہو گیا ہوں. میں خود ہی ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں گورنر ہٹایا جا رہا ہے 14 دن میں, 15 دن میں. اب تو میں نے گننا ہی چھوڑ دیا ہے. سارا ایسی کی تیسی ہے کہ نہیں؟ اگر گورنر ہے بھی تو پھر عوام کے دلوں کا گورنر ہونا چاہیے. عوام کے دلوں کا, عوام کی محبت کا, کسی کاغذ پہ کیے گئے نوٹیفیکیشن کا نہیں. وہ تمہاری مرضی. لیکن اس ڈر اور خوف سے بولنا نہیں چھوڑیں گے, حق کی آواز اٹھانا نہیں چھوڑیں گے, اور اس شہر اور اس صوبے کی عوام کے ساتھ کی گئی زیادتی چاہے کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتا ہو. کل میرے پاس ایم ایل ولی صاحب آئے تھے, حیدر بھائی کے سامنے انہوں نے کہا کہ اس شہر میں رہنے والا پختون بھائی بھی آپ کی پارٹی اور آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. تو اس شہر میں موجود ہر قومیت کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف جاگیرداروں اور وڈیروں کے ساتھ کام نہیں کریں گے, اور ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے جو عوام کے حق کو نا حق میں بدل رہے ہیں. باقی سندھی ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, پختون ہو, گلگتی ہو, آزاد کشمیر کا ہو, کوئی بھی ہو, وہ ہمارا بھائی ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے. بلوچ بھائی بھی ہمارے سر کا تاج ہے. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی بات کریں گے. میں صرف آخری بات 2 لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. ایک نریندر مودی جو کہ ایک انتہا پسند ہندو ہے. اگر بلوچستان میں میرے کسی بھائی کا یا بہن کا خون اور بچوں کا خون
बहेगा, खुदा की कसम हम तुम्हारी नस्लों को तबाह कर देंगे। अगर किसी भी शख्स को भारतीय एजेंडों ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया, खुदा की कसम हम तुम्हारे मुल्क में घुस के तुम्हें मारेंगे। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होके ये कराची के गयूर जवान जो बनियाने पाकिस्तान की औलादे हैं तुम्हें नहीं बख्शेंगे। अब हमारे अब हमारे अब हमारे वो दिन आने वाले हैं जो कि इस जंग को जीतने के बाद इस खित्ते में भारतीय इजारादारी खत्म हुई है। आज दुनिया के ममालिक जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, अभी भी खालिद भाई इस्लामाबाद जाएंगे। कौन से मुल्क के सदर आ रहे हैं खालिद भाई? पाकिस्तान के। कभी यूएई के सदर आ रहे हैं, कभी चाइना के वजीर आजम आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया है कि ये एक फातेह कौम है, गयूर कौम है। अब मार्काए हक के बाद मार्काए मईशत का टाइम है और इस मईशत के सम्राट आपके घरों में पहुंचेंगे। तो मैं इसलिए कहता हूं कि खबरदार रहो नरेंद्र मोदी और भारतीय स्पॉन्सर्स जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं और दूसरे वो हुक्मरान जो मेरे शहर की रोशनियों को मदम कर चुके हैं। मेरे शहर को सिर्फ आदत हो गई है जनाजे उठाने की। कभी गटर के ढक्कन ना होने पर बच्चे मर रहे हैं, कभी ट्राले, कभी डंपर मेरे शहर के बच्चों को कुचल रहे हैं। और फिर पानी और गैस और बिजली की तो कहते हैं वाताजी ना कर, उसकी तो क्या ना कर, वाताजी ना कर, वो तो मिल ही गए नहीं। लेकिन अब ये गटर के ढकने और ये आतिश पेशा जो जिस तरह से गुल प्लाजा को हमने अपनी आंखों के सामने जलते देखा। मैंने कल भी कहा था, इतनी बड़ी आग सिर्फ एक पानी के पाइप से नहीं बुझती। खुदा के खौफ से डरो, वो इंतजाम करो जिससे इस शहर की जानों को बचाया जा सके। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसोरी साहब। कामरान टिसोरी साहब जिक्र कर रहे थे उन तमाम लोगों का कि जो बुलंद बांग दावे तो करते हैं मगर वक्त पे नहीं पहुंच पाते। गवर्नर साहब सबसे पहले पहुंचे